بچوں آج ہم لوگ پھر سے قواعد کا یہ تیسرا ویڈیو لے کر حاضر ہوں، اور آج ہم لوگ پڑھیں گے اسی فعل کی قسموں کی باتیں چل رہی ہے۔ پرسوں اور کل دو سبق ہم لوگوں نے دو ویڈیو کے ذریعے سمجھا ہے۔ فعل کو سمجھا، فعل معروف کو، فعل ناقص کو سمجھا، فعل مرکب کو سمجھا، فعل لازم کو، فعل متعدی کو۔ پھر کل ہم لوگوں نے اس میں فاعل اور اس میں مفعول کو سمجھا، اور آج ہم لوگ زمانہ اور اس کی قسموں کو پڑھیں گے۔ یہ ہر سال کہیں نہ کہیں اسے واسطہ آپ لوگوں کا پڑتا ہی ہے۔ ان جملوں کو غور سے پڑھیے جو اسکرین پہ نظر آتے ہوں گے آپ کو۔ فارحہ امتحان میں اول آئی۔ فارحہ ایک لڑکی کا نام ہے۔ سینٹینس ہے فارحہ امتحان میں اول آئی۔ میں اپنا ہر کام وقت کی پابندی کے ساتھ کرتا ہوں۔ نبیلہ کل ممبئی جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ کام کا تعلق کسی نہ کسی وقت سے ہوتا ہے۔ کام یا تو گزرے ہوئے وقت میں ہوتا ہے، یا موجودہ وقت میں، یا پھر آنے والے وقت میں۔ تو کہتے ہیں زمانے کے لحاظ سے فعل کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلے جملے کا جو فعل ہے وہ گزرے ہوئے وقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، دوسرے جملے کا فعل موجودہ وقت کی طرف، اور تیسرے جملے کا فعل آنے والے وقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اب آج یہ تین چیزیں آپ کو نظر آتی ہوں گی جو بلیک کلر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ وہ کام جو گزرے ہوئے وقت میں ہو اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ وہ کام جو موجودہ وقت میں ہو اسے فعل حال کہتے ہیں۔ اور تیسرا اور آخری ہے وہ کام جو آنے والے وقت میں ہو اسے فعل مستقبل کہتے ہیں۔ اب آئیے اور بہتر طریقے سے ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے پہلے سینٹینس میں دیکھا لکھا ہوا تھا فارحہ امتحان میں اول آئے۔ اس کا مطلب کام ہو چکا ہے، وہ فرسٹ آئی۔ تو اس سے فعل ماضی کا پتہ چلتا ہے کہ کام گزرے ہوئے زمانے میں ہو چکا ہے۔ اس طرح کر کے یہ تینوں سینٹینس کو ڈیفائن کیا گیا۔ آپ دیکھو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب آگے بڑھیے، ہم لوگ فعل معروف اور مجہول کو سمجھتے ہیں۔ سینٹینس لکھا ہوا ہے سلیم نے ضرورت مندوں کو کمبل تقسیم کیے۔ دوسرا سینٹینس ہے ہمارے گھر میں سب لوگ وقت پر کھانا کھاتے ہیں۔ کمبل تقسیم کیے گئے، کھانا کھایا جاتا ہے۔ دونوں الگ الگ طرح کے سینٹینسز ہیں، غور کیجئے۔ پہلے میں ہے سلیم نے ضرورت مندوں کو کمبل تقسیم کیا، یعنی کمبل تقسیم کرنے والے کون ہے؟ سلیم ہے۔ دوسرے میں ہے کہ ہمارے گھر میں سب لوگ وقت پر کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کون لوگ کھاتے ہیں؟ تو سب لوگ۔ کون سب لوگ؟ تو ہمارے گھر کے سب لوگ۔ تیسرا سینٹینس ہے کمبل تقسیم کیے گئے۔ بہت فرق ہے پہلے والے سینٹینس میں اور تیسرے والے سینٹینس میں۔ اور کھانا کھایا جاتا ہے، دوسرے سینٹینس پہ غور کرو اور چوتھے پہ غور کرو تو دونوں میں بہت ہی زیادہ فرق آپ کو نظر آئیں گے۔ اب آئیے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فرق کیوں ہے اور کس لیے، اور کس بنا پہ اسے فرق کیا گیا۔ پہلے جملوں میں جو فعل ہے ان کے فاعل معلوم ہے، یعنی سلیم نے کمبل تقسیم کیے، تو سلیم کیا ہے؟ فاعل ہو جائے گا، کیونکہ کمبل تقسیم کرنے والے کون ہیں؟ سلیم ہے، تو سبجیکٹ ہو جائے گا۔ وہ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، اور تقسیم کرنا یہ فعل ہے، یعنی جس لفظ سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو اسے فعل کہتے ہیں۔ پھر دوسرے سینٹینس میں کھاتے ہیں، تو کھاتے ہیں کیا؟ یہ فعل ہو گیا۔ کون کھاتے ہیں؟ تو سب لوگ، یعنی ہمارے گھر میں سب لوگ وقت پہ کھانا کھاتے ہیں، تو کھانے والے سب لوگ ہیں، یہ بھی فاعل ہو گیا۔ آخری دو جملوں میں جو فعل ہیں ان کے فاعل معلوم نہیں ہے، جیسے تقسیم کیے گئے، کھایا گیا، تو کمبل تقسیم کیے گئے، اور کھایا گیا۔ کون تقسیم کر رہا، کون کھایا، یہ پتہ نہیں۔ وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں، اور وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو اسے فعل مجہول کہتے ہیں، یعنی وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو۔ جیسے سلیم نے کمبل تقسیم کیا، اس میں فاعل سلیم ہے، اسے فعل معروف کہیں گے۔ اور وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو، جیسے کیا؟ تو کمبل تقسیم کیے گئے، تو تقسیم کون کیا؟ فاعل معلوم نہیں، تو یہ فعل مجہول کہلائے گا۔